تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں سوڈان کے بارے میں اور وہاں پہ خانہ جنگی کی وجہ سے ہونے والی ڈسپلیسمنٹ کرائسس کے نتیجے میں جو لاکھوں زندگیاں متاثر ہوئی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق سوڈان میں سب سے زیادہ انٹرنلی ڈسپلیسڈ پرسنز یا IDPs موجود ہیں۔ اپریل 2023 میں جب لڑائی شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک 70 لاکھ لوگ بے گھر کیے جا چکے ہیں۔ یونیسیف کے مطابق ان 70 لاکھ لوگوں میں سے 40 لاکھ بچے ہیں اور مزید 20 لاکھ لوگ ہمسایہ ممالک میں نقل مکانی کر چکے ہیں۔ چاد اور جنوبی سوڈان میں سب سے زیادہ مہاجرین آئے ہیں، اس کے بعد مصر اور ایتھوپیا کا نمبر آتا ہے۔ بڑے پیمانے پر نقل مکانی نے سوڈان کی ہنگامی صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ امدادی تنظیمیں خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں اور میڈیسن، خوراک اور پناہ گاہ کی قلت کی وجہ سے یہ اطلاع جاری ہے کہ ملک بھر میں مہاجر کیمپوں اور عارضی بستیوں میں آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیس کی درجہ بندی، جو کہ عالمی بھوک کا پتہ لگانے کے لیے اقوام متحدہ کا حمایت یافتہ ٹول ہے، اس کے مطابق سوڈان کے بہت سے ایسے علاقے جن میں اندرونی طور پر بے گھر افراد کی تعداد زیادہ ہے، وہاں قحط کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس تنازع کے پیچھے سیاسی تاریخ کیا ہے؟ یہ کیسے شروع ہوا؟ تو اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ناظرین موجودہ تنازع سے پہلے سوڈان 2003 میں دارفور بحران کے آغاز سے ہی تشدد اور نقل مکانی سے دوچار تھا۔ دارفور میں ہونے والی نسل کشی میں سوڈانی حکومت اور ان کے ملیشیا جس کے تحت اب تک تقریباً 2 لاکھ افراد قتل کیے جا چکے ہیں۔ یہ 2003 میں شروع ہوا اور سوڈان ایک نسلی طور پر ڈائیورس ملک ہے جو نسل کشی کے آغاز پر دارالحکومت خرطوم عرب آمریت کے زیر کنٹرول تھا۔ نسل کشی سے پہلے کے سالوں میں دارفور کے علاقوں میں زمین اور غیر مساوی طاقت کے تنازعات پر کشیدگی بڑھ گئی اور دارفور کے لوگوں نے خود کو پسماندہ اور حکومت کی طرف سے نظر انداز محسوس کیا، جو اپنی کوششیں اور وسائل دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر مرکوز کرتی تھی۔ 2003 میں اپنی زندگیوں پر زیادہ خود مختاری حاصل کرنے کے لیے اور دارفور میں افریقی گروہوں سے تعلق رکھنے والے کچھ مقامی باشندوں نے سوڈان لبریشن آرمی کے نام سے ایک تنظیم بنائی، جس نے اپریل 2003 میں ایک فوجی ایئر بیس پر حملہ کیا۔ SLA کے ساتھ جلد ہی جسٹس اینڈ ایکوالٹی موومنٹ کے نام سے جانے جانے والی ایک اور تنظیم بھی شامل ہو گئی۔ ناظرین اس کے بعد سوڈانی حکومت نے کچھ مقامی لوگوں کو مسلح کیا اور تربیت دی اور ایک جنجاوید نامی تشدد آمیز نیم پیشہ ور ملیشیا کو تشکیل کیا، جنہیں دارفور زغادہ اور مسالیت لوگوں کے گاؤں پر حملوں کا سلسلہ شروع کرنے کی ہدایت دی۔ تباہ کن حملوں کے بعد حکومت نے خرطوم عرب حکومت کے خلاف گاؤں پر بمباری کی۔ SLA اور JIM کی کسی بھی حمایت کو کم کرنے اور حکومت کے لیے زمین اور وسائل کو محفوظ بنانے کا ارادہ تھا۔ 2003 اور 2005 کے درمیان ہزاروں گاؤں تباہ کر دیے گئے اور ان کے باشندوں کے ساتھ عصمت دری حملے اور قتل کیے گئے۔ جو ابتدائی حملوں سے بچ گئے تھے وہ بے گھر ہو گئے اور صحرا میں زندہ رہنے کی انہوں نے کوشش کی، جہاں حکومت نے امداد، خوراک اور پانی کی سپلائی میں رکاوٹ ڈالی، اور چاڈ کی سرحد کے پار بھی یہ لوگ گئے۔ کل ملا کر 2 لاکھ سے زائد افراد قتل کیے گئے اور تقریباً 2.5 ملین لوگ بے گھر ہو گئے۔ ناظرین 2003 کے بعد سے حکومت کی حمایت یافتہ جنجاوید دارفور کے علاقے میں آج بھی سیاہ فام افریقیوں کو نشانہ بنا رہی ہے، اور یہ ظلم و ستم آج بھی جاری ہے، جس میں تقریباً 2.7 ملین افراد اپنے گھروں سے نقل مکانی کر چکے ہیں۔ 2010 میں سوڈانی صدر عمر البشیر پر بین الاقوامی عدالت جسے ICC کہتے ہیں، انہوں نے جرائم کی نسل کشی کے 3 الزامات عائد کیے۔ ناظرین جب عمر البشیر کی آمرانہ حکومت گئی تو ایک دم سے ایک نئی امید پیدا ہو گئی کہ شہری حکومت قائم ہوگی، لیکن 2 سال بعد فوجی بغاوت نے عبوری شہری حکومت کو تحلیل کر دیا، جس سے سیاسی اور معاشی صورتحال بدتر ہو گئی اور بین الاقوامی تنازعات دوبارہ بھڑک اٹھے۔ 15 اپریل 2023 کو البشیر اور سابقہ تنازعات کی میراث کے طور پر چھوڑی گئی 2 سیکیورٹی اداروں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی۔ سوڈان میں سوڈان آرمڈ فورسز اور پیراملٹری ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان یہ پرتشدد مسلح تنازع سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جو خانہ جنگی 2 ملیشیاز کے بیچ میں شروع ہوئی تھی اسے اب 2 سیکیورٹی فورسز کنٹینیو کر رہی ہیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔